السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ طاہر کو 3 تیر لگے ہوئے تھے، جس میں سے 2 ان کے خود پر لگے ہوئے تھے اور ایک ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر آگ لگی ہوئی تھی۔ علماء بچ کر باہر نکل آئے، لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمتی کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تیز ہوائیں چلنے کے بعد میں آگ بھڑکتی رہی، ادھر ادھر چلتی رہی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طاہر کی آواز سننے کے بعد میں لوگ طاہر کو سننا چاہتے تھے۔ اب اس آگ میں سے عبد الملک نے جلدی سے طاہر کو دھکا دے کر اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی اور اسٹیج کے آس پاس چند اور آدمی زخمی ہو گئے۔ اتنی دیر میں طاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور نہتھے لوگ بھی ان کی تقلید کر رہے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیر انداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رخ کر رہی تھی۔ عبد الملک نے چند رضاکاروں کو کنارے پر پہرا دینے کے لیے کہا اور بھاگتا ہوا واپس طاہر کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے، لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن طاہر نے اپنی ذرہ میں اٹکے ہوئے 2 تیر نکال کر پھینک دیے اور کہا، یہ زخم بہت معمولی ہے، تیسرا تیر تم نکال دو، لیکن خون چند قطرے کوئی بڑا نقصان نہیں، جلدی کرو، میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد الملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن یہ مردے نہیں ہیں جو سورہ اسرافیل سے جاگ اٹھے۔ کہ اگر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو بھی یہ نہیں جاگنے والے، یہ سوتے رہیں گے۔ طاہر پھر ایک بار اسٹیج پر کھڑا ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، بغداد کے لوگوں، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے جلال الدین خواجم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گا جائے گا؟ یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خواجم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، شاید میری دعائیں انہیں بدل نہ سکے، لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بدطینت لوگ ہوں، قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں منگولوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہے۔ تمہارے علماء کی فتنہ پروری، عمرہ کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نہ اندیشی کے بعد بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے، اور قدرت جب جراحی پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کا تیز اور بے رحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ یہ بات سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کی ضامن ہے، اور تاتاری چونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس لیے تمہارے جیسے نام و نہاد مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت صرف ان کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ منگول کافر ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن عملی طور پر تم خدا اور رسول کے احکام سے منکر ہو۔ تاتاری نظام باطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، لیکن تم خدا کے صریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ایسے پست ہمت اور بزدل قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ تم اسلاف کی امانت کا بوجھ اٹھانے کا قابل نہیں ہے۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا، نہیں۔ خدا اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کرے گا۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ قدرت سے یہ بعید نہیں کہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کو جو آج اسلام کے بدترین دشمن ہے، اسلام کی پاسبانی کی منتخب کر دے۔ جو بھی ہے ساری چیزیں، اسلام کو نیک دل، نیک خوں اور نیک طینت انسانوں کی ضرورت ہے۔ بغداد کے لوگوں، تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک کہ تم اپنی پچھلی کوتاہیوں سے توبہ کر کے مستقبل کو فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ، لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کے گلی کوچے کو، غداروں کو اور تفرقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر دیتے۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر خدا کا عذاب آنے والا ہے اور آ کر رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے۔ اور تقریر کے اختتام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کروں گا۔
کہ میری یہ آخری بار یہاں پر آپ لوگوں سے ملاقات ہے، اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو، کیونکہ تم میں جینے کی وجہ نہیں باقی ہے، تم مردہ بن کر کے جینا چاہتے ہو، اور جس دن تم جینا چاہو گے اس دن میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب سچے صحیح طریقے سے تیار ہو جاؤ گے۔ منگولوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو تو میں عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، ذلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدا حافظ۔ جو مناظر سننے والے تھے سب اطمینان کے سانس لیے، اسٹیج کے اتر کر عبد الملک اور چند نوجوانوں کے ساتھ طارق بن غائب ہو گئے یہ لوگ۔ عبد الملک نے کہا بہت زیادہ زخم؟ طاہر نے جواب دیا نہیں، معمولی ملک ہے۔ نہیں، بہت زیادہ زخم نہیں ہے، ذرا میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا، معمولی زخم ہے، مجھے تو ان کا احساس نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں بغداد میں بھی ایک اور فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مدد لینی پڑے گی۔ کتنے نوجوان چاہیے؟ اور وہ فرض کیا ہے؟ وہ فرض یہ ہے مولا بن داؤد سے چند باتیں، لیکن اس وقت وزیر اعظم کے محل میں داخل ہونا آسان نہیں، مجھے ایک آسان راستہ آتا ہے۔ کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 نہیں، میں 15 لے کر کے چلتا ہوں، اور سب سے بڑی ضروری یہ ہے کہ 10 کے بجائے 15 لے لو، 20 لے لو، 50 لے لو، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں چلم چالی اور شور شرابہ نہیں چاہیے، ایک دم خاموشی اور احتیاط سے کام لینا ہے۔ ادھر مولا بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر، قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی فوج کا سپہ سالار کشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ مولب نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا، اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کرے گا؟ ناظم شہر نے جواب دیا نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں، اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاق ہوگا، کوئی اس کا زہر اتارنے والی چیزوں کی، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے، ممکن ہے زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا، میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائے، اس لیے وہ نتائج نہیں دیکھ سکا، انتظار کیے بغیر چلے آیا وہاں سے۔ مولب بن داؤد نے کہا اس نے پھر اس پرامن شہر میں آگ لگا دی، اب مجھے پھر ایک بار منگولوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں، طاہر کو اگر موقع ملا تو یقیناً ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائے گی، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دے۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے، اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے پیرو اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے میں انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشتہر کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر نے ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا تمہیں غلط فتویٰ مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ کشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ مولب نے سنبھلتے ہوئے کہا تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا تم مدت سے میرے پیچھے سرگردہ تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا 50 نہیں، 45۔ 5 دریا کے کنارے اونگ رہے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہے، اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے اور باقی 3 ناظم شہر، کشمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا اٹھیے۔ مولب نے خوف سے کانپتے ہوئے تم کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔